سورہ بقرہ آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے فا تو قلنا فرمایا ہم نے، اضربو مارو تم ہو اس کو، بھی ساتھ، بعضی ایک ٹکڑے، ہاں اس کے، کا مانند، ذالکا اس کی، یحیی زندہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت، الموتى مردوں کو، اور یری دکھاتا ہے، تمہیں آیاتی نشانیاں ہی اپنی، لعلہ تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ رب العزت مردوں کو، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے، ایک تاجر تھا، اس کا قتل کر دیا، اور اس کا الزام ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا کہ اس کو مخفی نہ رکھے، اس کو ظاہر فرما دے، جبکہ مخلوق جن نے قتل کیا تھا ان کی یہ کوشش تھی کہ اس قاتل کو چھپا دیا جائے، چھپ جائے، اور ہمیں جو ہے اس کا فائدہ مل جائے۔ تو مقتول کی لاش کو اس سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اس کے کسی ٹکڑے سے جو ہے وہ مارو، اس کو چھو دو تو یہ جو ہے زندہ ہو جائے گا، اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتا دیا، اور پھر فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان ہے، اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے سے وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ یہ مقتول جو ہے یہ قتل کس نے کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت لوگوں پر شرعی شہادت ظاہر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی گواہی ثابت نہیں ہو سکتی تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے مردے کو زندہ کرنے کا حکم جو ہے یہ نازل فرمایا۔ اس میں یہ حکمت جو ہے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر بتا دیتے تو لوگ ان کا انکار کرتے، مخالفت کرتے، اور اس مردے نے خود بتا دیا تو سب پہ ظاہر ہو گیا۔ تو ارشاد ہوا فقلنا، تو ہم نے کہا، بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو یعنی حصے سے مردے کو مارا، وہ بحکم الہی جو ہے وہ زندہ ہو گیا، اس کے حلق سے خون کا فوارہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا، اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم جاری فرمایا، یعنی بدلے میں اس کو قتل کیا جانا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی ہے کہ تم سمجھ لو جیسے اللہ رب العزت نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری اور اس پر ایمان پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔